والد والد ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھ لے، والد مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، لیکن برتاؤ اس انداز سے نہیں ہے جس انداز سے ہونا چاہیے۔ کیا کچھ اس نے چند روپیہ کما لیا؟ کیا اس نے اپنے صحت کو بنا لیا؟ کیا چند اس نے جم میں اپنی صحت کو بنا لیا؟ چند ایک اس نے اپنی صحت ٹھیک ٹھاک کر لی، چند روپیہ کمانے لگا، پھر وہ نوجوان ماں باپ کو آنکھ دکھاتا ہے، ماں باپ کو گھر سے نکالنے کی فکر کرنے لگتا ہے، ماں باپ کو دھکا دینا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ پر تانا کسنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کے بارے میں غلط بولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اسے پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آیت کریمہ میں جو تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اپنے والد کو کس انداز سے پکار کر کے دعوت توحید کا پیغام دے رہے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابو، اے میرے والد گرامی، آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے، چاہے آپ کس مقام تک بھی پہنچ جائے، لیکن والد والد ہی ہوتا ہے، والد کے مقام اور اس کے برابر انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیو، بزرگو، اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، چونکہ اس کا تعلق قربانی سے ہے، اور قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے متعلق ہے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے، نبیوں میں سے ایک نبی ہے، رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر کیا گیا ہے، مختلف عنوان سے، مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو پورا گھرانہ، پورا ماحول اور قوم کے لوگ، برادری کے لوگ، آس پاس کے رہنے والے تمام لوگ بت کی پوجا کرتے تھے، کئی خداؤں کو وہ لوگ مانتے تھے۔ کوئی چاند کا پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کا پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں سے عبادت چاہی جا رہی ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ہوا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر، اور نہ جانے تمام چیزوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں
سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ پورا ماحول، پورا ان کا قبیلہ، پورا ان کا معاشرہ وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، اللہ کو ماننے والی وہ قوم نہیں تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے پھر اسی کی عبادت کرتے تھے۔ وہ علاقہ عراق کا علاقہ تھا، اور وہ جس ماحول سے گزر رہے تھے وہی ماحول اور وہی اثر ہمارے یہاں بھی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر لوگ کیا کیا چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایک طرف مسلمان ہے، بالکل وہی آثار، وہی جو ہے بالکل جھلک آج ہمیں اور آپ کو ملک ہندوستان میں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا تو ہوئے، لیکن جب آنکھ کھولی دیکھا کہ باپ بھی پوجا کرنے والا، باپ بھی اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، معبود کو اسی کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے۔ جب بیٹے نے ہوش کو سنبھالا، جب عقل کام کرنے لگی، جب وہ اس مقام تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اسی کی عبادت کی جا رہی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کو مخاطب کر کے فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ 16واں پارہ کے اندر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو، اے میرے والد گرامی، لم تعبد، آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، ما لا يسمع، نہ وہ چیز سنتی ہے، ولا يبصر، نہ وہ آنکھوں سے دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ وہ آپ کو کچھ بھی کام آ سکتی ہے، وہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتی ہے آپ کے، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کی عقل کہاں چلی گئی، آپ کی سمجھداری کہاں چلی گئی؟ تعجب ہے آپ کی عقل پر، تعجب ہے آپ کے دماغ کے اوپر کہ آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا وہ ہمارا خالق ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارا مالک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارا مسجود ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہمارا ایک خدا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وہی حقیقی مالک ہو سکتا ہے؟ آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ تبلیغ اور یہ دعوت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کے فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ اور دعوت سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کی جاتی ہے، اس کے بعد گھرانے سے شروع کی جاتی ہے، اس کے بعد پورے عالم کی فکر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات ہے، اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے بعد پھر اپنا گھرانہ دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر گھرانہ ٹھیک ٹھاک ہے، سب لوگ دیندار پرہیزگار متقی ہے، تو پھر عالم کی فکر کی جاتی ہے، پھر معاشرے اور قبیلے کی فکر کی جاتی ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ کوئی آدمی اپنی ذات کو چھوڑ کر کے، اپنے گھرانے کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے پورے عالم کی فکر کرتا ہے، پورے ماحول کی فکر کرتا ہے، پورے معاشرے کی فکر کرتا ہے، تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ اس کے گھر کے لوگ تو بے حیائی بن کر کے گھوم پھر رہے ہیں، اور وہ انسان عالم کی فکر کو لے کر کے چل رہا ہے۔ اس کے گھر والے دیندار نہیں بن پائے اور وہ انسان عالم کی فکر کرتا ہے۔ اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ انسان عالم کی فکر کو لے کر کے نکلا ہے۔ اس کے گھر والے گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور یہ انسان عالم کی فکر کو لے کر کے نکلا ہے۔ اس کے گھرانے والے، ماحول والے، اس کے جو ہے گھر میں رہنے والے، بسنے والے جو ہے سود کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، غیبت اور چغل خوری کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور وہ انسان عالم کی فکر میں نکلا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی دعوت جو ہے صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکتی ہے، وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے گھرانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے،
میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے نقشہ کو کھینچ کر کے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا، اے والد گرامی، کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا یہ چیز آپ کی کام آ سکتی ہے؟ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ کچھ بھی یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ایسا انسان ہونا چاہیے جو اپنے باپ سے بھی نہیں ڈرا۔ جب حق بولنے کی بات آتی ہے، جب حق کی بات آتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے، سامنے بڑا ہے یا سامنے چھوٹا ہے، یا سامنے جو ہے میرے سامنے مالدار ہے، رئیس ہے، اس کا تعلق کس خاندان سے ہے، معاشرے سے ہے، برادری سے ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، وہ حق بات کو بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ سامنے میرے باپ ہے، سامنے میرے والد ہے، میرے باپ مجھے کیا کہے گا، نہیں معلوم میرے باپ کو تکلیف پہنچ جائے گی، وہ کچھ بھی نہیں سوچے، دعوت دے دی، پیغام دے دیا کہ اے ابو جان، اے والد گرامی، آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے کہ اگر حالات اس طریقے سے آ جائے تو سب سے پہلے اپنی ذات کو سامنے لانا ہے، اس کے بعد اپنے گھرانے کی فکر کرنا ہے، سب سے پہلے اس کے بعد پھر لوگوں کی فکر کرنی ہے۔ اگر انسان اپنی فکر نہیں کرتا، اگر انسان معاشرے کی فکر کرتا ہے، اگر انسان دوسروں کی صرف فکر کرتا ہے، اپنی ذات کی فکر نہیں کرتا، وہ انسان بننے کے، انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابو، اے میرے والد گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، موحد ہے، توحید کو ماننے والے ہیں، لیکن والد اسلام کو ماننے والا نہیں، ایک خدا کو ماننے والا نہیں، ایک کتاب پر ان کا ایمان نہیں، ایک مسجد پر ان کا ایمان نہیں، ایک خالق وحدہ لا شریک لہ پر اس کا ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ کئی چیزوں کی وہ عبادت کرتا ہے، لیکن پھر بھی ادب اور احترام لڑکے کی اس قدر ہے کہ والد کو جب مخاطب کر رہا ہے تو وہ اپنے پیار بھرے انداز سے کہتا ہے یا ابتی، اے میرے والد گرامی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ والد ہی ہے، اسلام سے تعلق ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اگر وہ آپ کا والد ہے تو اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ ہماری شریعت بتاتی ہے، یہ ہمارا اسلام بتاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے کہ والد جس قدر بھی ہو، والد ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھ لے، والد مسلمان ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، لیکن برتاؤ اس انداز سے نہیں ہے جس انداز سے ہونا چاہیے۔ کیا کچھ اس نے چند روپیہ کما لیا؟ کیا اس نے اپنے صحت کو بنا لیا؟ کیا چند اس نے جم میں اپنی صحت کو بنا لیا؟ چند ایک اس نے اپنی صحت ٹھیک ٹھاک کر لی، چند روپیہ کمانے لگا، پھر وہ نوجوان ماں باپ کو آنکھ دکھاتا ہے، ماں باپ کو گھر سے نکالنے کی فکر کرنے لگتا ہے، ماں باپ کو دھکا دینا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ پر تانا کسنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کے بارے میں غلط جو ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آیت کریمہ میں جو تذکرہ کیا گیا ہے، وہ اپنے والد کو کس انداز سے پکار کر کے دعوت اور توحید کا پیغام دے رہے ہیں کہ یا ابتی، اے میرے ابو، اے میرے والد گرامی، آپ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے، چاہے آپ کس مقام تک بھی پہنچ جائے، لیکن والد ہی ہوتا ہے، والد کے مقام اور اس کے برابر انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو دعوت دی، تبلیغ کی اور ایک مشن، ایک خدا کے سامنے جو ہے لانے کی کوشش کی، فرمایا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، آپ کتنے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے، کیوں؟ مجھے اندیشہ ہے،
مجھے ڈر لگتا ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں رب کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ کا شمار شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائے گا، شیطان کی فہرست میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ڈریے، ان سب چیزوں کو چھوڑیے، ایک خدا کے سامنے اپنے آپ کو لانے کی فکر کیجیے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے والد، اے میرے ابو، میرے پاس علم ہے، ما لم یأتک، آپ کے پاس علم نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجئے، میری بات کو مان لیجئے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ والد کے سامنے بیٹا نصیحت کر رہا ہے، باپ کو توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ اے میرے والد گرامی، میرے پاس علم ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، علم تو میرے پاس ہے، آپ میری بات کو مان لیجئے، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے تو میں آپ کو سیدھے راستے تک بتا دوں گا۔ معلوم کیا ہوا؟ عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، علم دیکھا جاتا ہے، چاہے سامنے والا بزرگ بڑے عمر میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر سامنے چھوٹا ہے، علم والا ہے، بات علم والے کی مانی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا بڑے بزرگ ہیں، ان کی باتوں کو تو نے ٹھکرا دیا، اس کی باتوں کو تو نے نہیں مانا۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے جو تذکرہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور جو اس آیت کریمہ سے جو بات معلوم ہوئی ہے، وہ بات یہ معلوم ہوئی کہ جس کے پاس علم ہوگا اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، سامنے باپ ہی ہو، باپ کے پاس دلیل نہیں ہے، باپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے، لیکن بیٹا ہے، بیٹے کے پاس علم ہے، تو پھر اس علم والے کی بات مانی جائے گی۔ آج صورتحال یہ ہے، صورتعالم یہ ہے، اگر آپ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ لیجئے، کوئی بھی برائی کے سلسلے میں کہ جو تم یہ رسم کرتے ہو، یہ برائی کرتے ہو، قرآن کی کوئی آیات کے بتا دو، کوئی حدیث پڑھ کر کے بتا دو، صحابہ کرام کے زندگی میں کوئی ایک طریقہ انہوں نے کیا ہو بتا دیجئے، لیکن وہ یہی کہتا ہے، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، میں نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ یہ دلیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ آج رسم اور جو ہے جتنی بھی رسم ہے انسان کرتا ہے، ہر ایک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے، صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ کی بات بھی نہیں کسی کے سامنے موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے بھی پوچھیے گا یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ کہاں سے آپ نے لایا، گھر سے لایا، کہاں سے لائے ہیں، تو وہ دلیل میں یا وہ یہی کہے گا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ کو ایسے ہی کرتے پایا، ہم نے اپنے دادا کو ایسے ہی کرتے پایا، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے تو ذرا صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے، جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں پیدا ہوئے، تمام کے تمام بتوں کی عبادت کرنے والے، خدا کو کوئی نہیں ماننے والے، سب خدا کو انکار کرنے والے ہیں۔ اور جب دلیل ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کس لیے عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو قرآن کی آیات یا دیگر چیزیں تو نہیں پڑھی ہے، لیکن اتنی بات تو ہمیں معلوم ہے کہ باپ دادا کو یہ چیزیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ نہیں چلے گا، پھر قرآن نے اس کو بیان فرمایا کہ قالوا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی پر تھے، تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی پر تھے۔ یہ کن کو نصیحت ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، پوری قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بھی، تمہارے باپ دادا جو کئی چیزوں کی عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ لوگ حق پر نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ گمراہی پر ہے۔ کیا آپ کو اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کا طریقہ نہیں چلتا ہے، چلے گا وہی جو قرآن کی آیات بتاتی ہے، چلے گا وہی جو حدیث بتاتی ہے، چلے گی وہی جو صحابہ کی زندگی میں ملیں گے۔ اور اگر صحابہ کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، قرآن و حدیث میں کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ وہ چیزیں انسان کرتا ہے نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، پھر وہ گمراہی تک پہنچ جاتا ہے۔ قال یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد گرامی شیطان کی عبادت مت کیجیے، یہ جو شیطان جو ہے یہ رحمان کا جو ہے نافرمان ہے، یہ شیطان یہ اللہ کا نافرمان ہے، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ یہ دعوت اور یہ تبلیغ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے کی، یہ تقریر حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے کی، یہ تقریر حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر کے سامنے کی۔ ادھر سے جواب کیا ملا؟ باپ نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم ہمارے ان معبودوں کو چھوڑ دو، ہمیں اپنی حرکت پر چھوڑ دو، یہ ہمارے معبودوں کو نہ چھیڑو، ہمیں جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ کیوں؟ اگر باز نہیں آیا لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اگر تم باز نہیں آئے، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو حضرت ابراہیم کو، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آئے، ایک خدا کی عبادت پیغام سے باز نہیں آئے تو لئن لم تنتہی لأرجمنک، تمہیں سنسار کروں گا، پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، یا پھر مجھے ایک وقت کے لیے کوئی مہلت دے دیجئے ہم کو۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو، اور ان قریب ساستغفر لک ربی، ان قریب میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، میرے اللہ مجھ پر مہربان ہے، مشفق ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا جو پورا گھرانہ، ان کی جو ہے پوری قوم، ان کی پوری جو ہے برادری میں کفر شرک کے پورے ماحول بنا ہوا تھا، لیکن تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کام پر، اپنے مشن پر ثابت قدم رہے، کبھی بھی وہ حالات سے گھبرائے نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے وہ بت پرستی کا پورا علاقہ تھا، وہ علاقہ عراق کا علاقہ تھا، بالکل یہی صورتحال آج ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کے بھی ہے۔ چاروں طرف آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، صرف ہم بیچ میں ہیں، پھر بھی چاروں طرف سے ہمیں یہ دھمکی بھی دی جاتی ہے اور ہمیں پریشان کرنے کی۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں اس کا ترجمہ اپنی زبان میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر کروں گا تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل صورتحال ایسے ہی ہے ہمارے ملک کی جو عراق کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پوری قوم اور پوری برادری کا تھا۔ اس لیے حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دو شخصیت ایسی ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ دونوں کی سیرت ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس پر اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور اگر اپنے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر کے، اپنے نبیوں کی بات کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر زندگی بسر کریں گے تو پھر انسان یہاں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، یہاں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی وہ انسان رسوا ہوگا۔ تو اس قرآن کریم کی آیات سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا متعلق انہی سے ہے، تو حضرت ابراہیم کی شخصیت کو جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم السلام کون تھے، ان کی حالات کیا تھے، ان کی زندگی کس طریقے سے تھی، ان کا تذکرہ کس انداز سے تھے۔ میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس پیغمبر کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم السلام کو مختلف اندازے سے انہیں آزمائش میں ڈالا گیا، مختلف طریقوں سے انہیں جو ہے امتحان لیا گیا، تمام کے تمام امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ان تمام آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں آنے والے تمام لوگوں کے لیے
پیشوا بنا دوں گا، رہنما بنا دوں گا، امام بنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل کو، میری اولاد کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالم کو میری عہد اور میری یہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ مختلف اندازوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، 4 طریقے سے آزمایا گیا۔ وہ چاروں طریقے کو میں آئندہ ہفتہ انشاءاللہ بیان کروں گا، اور جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے انہیں آزمایا گیا، کس طریقے سے امتحان میں انہیں ڈالا گیا، لیکن کبھی بھی اپنے مشن سے پیچھے 2 چیزیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا ان کی حالات زندگی سے۔ نمبر 1 استقامت فی الدین، اپنے مشن پر گامزن رہنا، اپنے عمل پر جو ہے مستقل رہنا، اپنے ایمان کے اوپر مستقل ثابت قدم رہنا۔ نمبر 2 معلوم یہ ہوا سامنے کوئی بھی ہو اپنی دعوت دے دینا چاہیے، سامنے کوئی بھی ہو انہیں اسلام اور ایمان کی دعوت دے دینی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی سے معلوم ہوئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی سے جو ہے ہمارے لیے نمونہ بنائے، اور ہمیں ان کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔